دروازہ دھڑ سے کھول کے وہ اندر آئی تھی۔ سبحان جو میٹنگ میں مصروف تھا، اچانک دروازہ کھلنے پہ چونک کے سامنے دیکھا۔ وہاں موجود سب کی نظریں بھی اس آنے والی ہستی پہ اٹھی تھیں۔ آج 6 ماہ بعد یوں اسے اپنے سامنے دیکھ سبحان کے لب بیچے تھے۔ بلیک فراک میں اس کا سوگوار حسن، اس کی روئی آنکھیں اور آنکھ کی گمان کے پاس وہ دل۔ ایک ہی نظر میں سبحان نے اس کا مکمل جائزہ لے لیا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ روندے لہجے کو مضبوط بناتے بولی۔ ایکسکیوز می، میٹنگ از اوور، سبحان نے سنجیدگی سے وہاں موجود ممبران سے کہتے انابیہ کو سخت نگاہ سے گھورا تھا۔ سب ممبران وہاں سے باہر نکل گئے۔ سبحان نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو اب چند قدم کا فاصلہ بھی مٹاتے اس کے پاس آئی تھی۔ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ انابیہ نے کتنی مشکل سے یہ سب کہا، یہ وہی جانتی تھی۔ 6 ماہ بعد یہ پوچھنے آئی ہو؟ سبحان نے بہت مطمئن انداز میں اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے پاس پراسرار انداز میں پیش قدمی کی۔ آپ میری بات کا جواب دیں سبحان کیانی۔ وہ غصے سے اس کے پاس 2 قدم مزید بڑھی تھی۔ اس کے جسم سے اٹھتی کستوری کی مخصوص خوشبو آج بھی سبحان کو اپنے حواسوں پہ چھاتی محسوس ہوئی۔ میرا جواب جان کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ گہری نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کرتے دھیمے لہجے میں بولا۔ مسٹر سبحان، جو پوچھا سیدھی طرح بتائیے۔ وہ اپنی نیلی کانچ سی آنکھیں اس پہ ٹکاتے غصے سے بولی۔ اگر میں کہوں ہاں کر رہا ہوں دوسری شادی، پھر؟ سبحان کے سنجیدہ جواب پہ انابیہ کو لگا اس کے دل کی دھڑکنوں نے دھڑکنے سے انکار کر دیا ہو۔ مجھے سزا دے رہے ہیں؟ وہ دھیمی سانس لیتے بنا پلک جھپکے بولی تھی۔ سزا؟ سزا تو ہم دونوں کے لیے ہے، اور اب شاید ساری زندگی ہی دونوں کو یہ سزا سہنی پڑے۔ سبحان اب کی بار انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ میرے ساتھ یوں بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اب کی بار آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ بیوی ہو اسی لیے یہاں کھڑی ہو اور سوال جواب کا بھی حق دیا، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت۔ کیا اس وقت؟ انابیہ کا لہجہ تیز ہوا۔ گھر جاؤ۔ سبحان نے رخ پلٹا۔ انابیہ کو یقین نہ آیا، یہ وہی شخص تھا جو اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، جنون کی حد تک چاہتا تھا، جس کی صبح ہو شام انابیہ کی باہوں میں کٹتی تھی۔ انابیہ کو دیکھتا خود پہ کنٹرول کھونے لگتا تھا، اور آج اس شخص نے انابیہ کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ واقعی ان 6 ماہ میں بدل گیا تھا۔ انابیہ کو وہ واقعی بھول گیا تھا۔ صرف ایک غلطی نے اسے اپنے محبوب شوہر سبحان سے دور کر دیا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اب کی بار اس کا بھرم توڑ دیا۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ نے 6 ماہ سے مجھ سے رابطہ ختم کر رکھا ہے، نہ ملتے ہیں نہ بات کرتے ہیں۔ کیا سارا قصور میرا تھا؟ میں اکیلی قصوروار ہوں جو سزا مجھ اکیلی کو دی جا رہی ہے؟ اس بار انابیہ نے سبحان کے سامنے جاتے ماتھے پہ بل ڈالے کہا، جبکہ اس نے بھی ابھی تک سبحان کو چھوا تک نہ تھا۔ ہاں تم اکیلی قصوروار ہو، تمہاری وجہ سے سب ہوا، تمہاری وجہ سے میرا بچہ۔ سبحان کا لہجہ بھی تیز ہوا تھا، لیکن وہ غصے میں اپنی بات مکمل نہیں کر پایا۔ انابیہ نے اس کے چہرے پہ انتہائی غصے کا علم دیکھتے اپنا رخ پھیرتے اپنے آنسوؤں کو پونجا۔ تو آپ اس بات کی اب مجھے سزا دیں گے؟ دوسری شادی کر کے؟ صحیح، کریں آپ دوسری شادی، لیکن دوسری شادی سے پہلے آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ اپنی زبان کو لگام دو انابیہ سبحان گیانی، جان لے لوں گا تمہاری اگر دوبارہ ایسی کوئی بات منہ سے نکالی تو۔ سبحان نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ ایک پل کو دونوں کی نظروں کا بری طرح تصادم ہوا۔ آپ خود کسی اور کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں اور مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں آپ کے نام پر اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہوں؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا مسٹر سبحان گیانی۔ دوسری شادی سے پہلے آپ کو پہلی شادی ختم کرنی ہوگی۔ اس بار انابیہ نے بنا ڈرے بنا رکے سبحان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا، تمہاری اتنی جرت نہیں کہ تم میرے نام کے ساتھ اپنا نام الگ کر سکو۔ انابیہ سبحان، میں تمہاری سانسیں تم پہ تنگ کر دوں گا۔ لگتا ہے بھول گئی ہو سبحان گیانی کو۔ سبحان نے اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے اپنے اندر کے اشتعال کو قابو کرتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں بھولی سبحان گیانی، لیکن شاید آپ سب کچھ بھول گئے۔ میرا گناہ کیا اتنا بڑا نہیں تھا کہ آپ مجھے اتنی سخت سزا دے رہے ہیں؟ اور سزا دینی ہے تو پھر ہم دونوں کو ہی ملے گی۔ انابیہ نے غصے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے دروازے کی جانب پیش قدمی کی تو سبحان اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کی پشت کو غصے سے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی،
सुबहान ने आगे बढ़ के दरवाजे को लॉक लगाते उसे दरवाजे के साथ पिन किया। उसके अतराफ में दोनों हाथ रखे उसके चेहरे के करीब चेहरा किए। वो अब उसकी खुशबू को अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा था। लगता है तुम अपनी जान गंवाना चाहती हो, इसीलिए बार बार ये बातें कर रही हो। पर अगर तुम्हें बहुत शौक है अलहदगी का तो ठीक है, सुबहान कयानी तुम्हें जुदा कर देगा खुद से। तुम सुबहान कयानी की मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। गेट आउट। सुबहान एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए बोलते झटके से पीछे हटा। उसकी बात सुनते अनाबिया जलजलों की जद में आई थी। वो उसे छोड़ने की बात कर रहा था, मतलब वो उसे छोड़ देगा। आंसू रवानी से उसकी आंखों से बहने लगे। वो इश्क व मोहब्बत की बातें आज सब किताबी बातें साबित हुई थी। अनाबिया ने उसे देखते सर नफ़ी में हिलाया। पलटकर दरवाजे का लॉक खोलती वो बाहर निकलती चली गई, जबकि सुबहान दांत पे दांत रखे हुए लब बीचे उसे जाता देखता रह गया। वो बहुत तेज़ ड्राइविंग करते 2 बार अपना एक्सीडेंट होते होते खुद को बमुश्किल बचा पाई। 6 माह पहले तक सब कुछ कितना अच्छा था, और वो दिन जब उसे खबर मिली कि वो प्रेग्नेंट है। सुबहान ने कितनी खुशी का इजहार किया था, जैसे उसे दुनिया जहान की खुशी मिल गई हो। लेकिन सिर्फ एक गलती ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसका बसा बसाया घर, उसका शौहर, उसकी ममता। गाड़ी को वो झटके से बीच रोड पे रोक गई। हिचकियों से रोते वो आज फिर से अपनी गोद के उजड़ने का मातम कर रही थी। जोर जोर से स्टीयरिंग पे हाथ मारते वो दुख और गुस्से से पागल होने को थी। शाजिल, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जीनिया को साथ लेके आया करो, अब देखो कितना वक्त गुजर गया। मिसिस जोबिया शहबाज ने शाजिल को डांटा, जो अनसुनी करता अब मोबाइल पे बिजी था। वो उसकी जिम्मेदारी क्यों लेता? वो कोई केयर टेकर तो नहीं था जो उसे लाने ले जाने का ठेका उठा लेता। जीनिया उसके मामू की बेटी थी जो 2 हफ्ते पहले ही अपनी यूनी से उनकी यूनी में माइग्रेशन करवा के आई थी। उसके वालिदैन अब्रॉड चले गए थे, उसको कहाँ छोड़ते, इसलिए उसे कुछ अरसा के लिए उसकी फूफो जोबिया के घर छोड़ दिया। वो लड़की ज़ात थी और थोड़ी अक्कड़ मिजाज भी। उसके आने जाने की कोई ख़ास रूटीन नहीं थी, इसीलिए मिसिस जोबिया अक्सर उसके लिए परेशान हो जाया करती थी। अस्सलामुअलैकुम फूफो। अचानक ही जीनिया की आवाज़ पे जोबिया फूफो ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं बस खाना खाने लगी थी। तो फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर खाना खाते हैं, उन्होंने जल्दी से कहते हुए किचन की जानिब रुख किया, जबकि जीनिया ने एक सख्त घूरी से शाजिल को नवाजा। कितने अफसोस की बात है, मैं वहाँ पे आपका वेट करती रही और आप घर भी पहुँच गए। आपको कोई एहसास है मैं कैसे घर पहुँची हूँ? जीनिया ने दुख से शाजिल की जानिब देखते हुए कहा। मैं तुम्हारा एहसास क्यों करने लगा? और मैंने कोई तुम्हारा ठेका तो नहीं ले रखा आने जाने का? अपने आने जाने का खुद बंदोबस्त करो। शाजिल माथे पे बल डाले कहते हुए अपनी जगह से उठता, मोबाइल पॉकेट में रखते अपने कमरे की जाने बढ़ा। जीनिया को उसकी बात पे सख्त अफसोस हुआ और शदीद गुस्सा आया। वो उसके पीछे ही आई थी। ज़रूरी नहीं जिनका ठेका लिया हो सिर्फ उन्हीं को घर छोड़ा जाए। कभी कभी इंसानियत के नाते ही इंसान किसी दूसरे की मदद कर देता है। वो बात करते करते उसके कमरे के अंदर चली गई। शाजिल ने पलटकर माथे पे बल डाले उसे घूर के देखा। वो किस बात को लेकर तंज कर रही थी। शाजिल समझ गया था। तुम होती कौन हो मुझसे ये सब कहने वाली? अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। एंड आउट फ्रॉम माई रूम, वो सख्त लहजे में कहता हुआ उसे सहमा गया। जीनिया ने इर्द गिर्द देखा तो वाकई वो गुस्से में बात करते हुए उसके कमरे तक आ गई थी। खिफ़त के मारे उसका चेहरा लाल हुआ। एक नज़र उस पे डालती वो फ़ौरन उल्टे कदमों बाहर निकली थी, जबकि शाजिल ने उसी लम्हे उसके मुंह पे दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था। शहबाज कियानी की 2 औलादें थीं। बड़ा बेटा सुबहान कियानी, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन था, गुस्से वाला और अपनी मनमानी करने वाला। जबकि दूसरे नंबर पर शाजिल गया था, जो था तो अपने बाप की ही कॉपी, लेकिन जुनून में 2 हाथ उससे आगे ही था। दोनों भाई एक से बढ़कर एक थे। अनापी, क्या हो गया है आपको? ठीक है ना आप? अरूबा ने परेशानी से अपनी बहन अनाबिया के माथे पे हाथ रखते पूछा। वो जब से घर आई थी अपने कमरे में बंद थी, ना किसी से बात कर रही थी और ना ही वो खाने पे बाहर आई थी। और अरूबा यूनिवर्सिटी से आकर अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए चली गई थी। अब शाम होने को थी तो मिस्टर जुबैर ने परेशानी से अरूबा को अनाबिया की आज की रूटीन का बताया। वो उसी वक्त उठ के बहन के कमरे की जानिब बढ़ी, जहाँ वो औंधे मुंह लेटी आंसू बहा रही थी। रूबी, अनाबिया उठते रूबी के गले से लगी और फूट फूट के रो दी। प्लीज़ अनापी, मुझे बताइए तो सही हुआ क्या है? आप इस कदर रो क्यों रही हैं? अरूबा ने अना को इस कदर बेदर्दी से रोते देखा तो खुद भी परेशान हो गई। रूबा,
وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ عروبہ کے گلے لگی انابیہ نے آنسو کے سبب ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا۔ اس کی بات پہ عروبہ نے لب بھینچے۔ یونی میں آج بھی اسی بات پہ شازل سے اس کی بحث ہوئی تھی۔ اسے بھی اس بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ سبحان اپنی کزن خالہ کی بیٹی شازمہ سے دوسری شادی کر رہا ہے، اور وہ سیدھا شازل کے سر پہ جا پہنچی۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی، لیکن تم لوگوں میں شرم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کے دوستوں کے سامنے وہ بے تکا بول گئی۔ شازل نے دانت پیستے اسے گھورتے دیکھا۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ شازل بے جارحانہ انداز میں اٹھتا اس کی جانب بڑھا تھا کہ اس کے دوستوں نے اسے روکا۔ نہیں کرتی کنٹرول؟ کیا کر لو گے تم؟ کیا اپنے بھائی کی حرکتوں کو کنٹرول کر سکتے ہو تم، جو ایک بیوی کے ہوتے اب دوسری شادی رچانے چلا ہے؟ عروبہ غصے میں تمیز، ادب، لحاظ، وقت، موقع، محل سب کچھ بھول جایا کرتی تھی، اور اس پہ وہ کتنی بار نقصان بھی اٹھا چکی تھی، لیکن باز پھر بھی نہیں آتی تھی۔ عادت ہوتی تو بدلتی، فطرت کیسے بدلتی؟ خبردار تم نے میرے بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا، شازل نے انتہائی غصے کے عالم میں کہتے ہاتھ کا مکہ بنایا۔ لیکن عروبہ بالکل نہیں ڈری تھی۔ تف ہے تم پہ، ایک غلط فیصلے کا ساتھ دیتے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ انابیہ ہمیشہ ہی اسے بھڑکانے کا کام بخوبی کرتی تھی۔ ان کے گھر بے سکونی پھیلا کے وہ مقابل دشمنوں کو کیسے سکون سے رہنے دیتی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ بھائی کا یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن اب مجھے ان کا فیصلہ 100% صحیح لگتا ہے۔ ناؤ آؤٹ، وہ اونچی آواز میں دھاڑا تو عروبہ ایک لمحے کو سہم سی گئی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ ربا، چلو یہاں سے۔ عشا اس کی دوست نے اسے بازو سے تھامے وہاں سے لے جانا چاہا۔ بائے شازل، پلیز چھٹی ہو گئی تو آؤ گھر، چلتے ہیں۔ اچانک سے ایک لڑکی نے آتے شازل کو کلائی سے تھاما۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکان تھی۔ عروبہ کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ جا ٹھہری جو شازل کی کلائی پہ تھا، اور شازل اتنے غصے سے عروبہ کو گھور رہا تھا اسے یہ احساس تک نہ ہوا کہ زینیا نے اس کی کلائی پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ عروبہ شازل کو سخت گھوری سے نوازتے عشا کا ہاتھ جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سب اسٹوڈنٹس بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ کیا ہوا شازل، کچھ مس کر دیا کیا میں نے؟ زینیا نے آنکھیں چمکاتے ہوئے پوچھا۔ اسی لمحے شازل کی نظر اپنی کلائی پہ پڑی تو جھٹکے سے زینیا کے ہاتھ سے کلائی کو چھڑایا۔ دور رہ کے بات کیا کرو۔ شازل اسے بھی وارن کرتا وہاں سے غصے سے نکلا تھا۔ روبی میری بات تو سنو، کہاں جا رہی ہو؟ عشا نے اسے بمشکل روکا۔ وہ بھی اپنے بھائی جیسا ہے، بے وفا ہے وہ۔ اتنی جلدی موسم تو نہیں بدلتے جتنی جلدی یہ دونوں بھائی بدل گئے۔ عروبہ دکھ سے بولی، یار وہ بے وفا نہیں ہے، بس تھوڑا وقت دو ایک دوسرے کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عشا نے اسے اچھے دوست کی طرح سمجھایا۔ وقت؟ بھاڑ میں گیا وقت۔ دیکھا نہیں تم نے کس طرح اس لڑکی نے اس کا ہاتھ تھاما؟ اس کی کلائی پہ تھا اس کا ہاتھ۔ عروبہ نے گہرے سانس بھرتے غصے سے کہا۔ اپنے پیچھے کھڑے شازل کو وہ نہ دیکھ پائی۔ عشا ریلیکس۔ عشا نے اسے بتانا چاہا لیکن وہ موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایک بے وفا انسان کا بھائی ہے، بے وفا ہی نکلے گا نا۔ اس سے زیادہ امید بھی کیا کی جا سکتی ہے ان سے؟ عروبہ نے دانت کھچکھچاتے غصہ ضبط کرتے کہا۔ اسی لمحے شازل نے اسے زور سے کلائی سے تھامے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ عروبہ نے گڑبڑا کے شازل کی جانب دیکھا جو اسے لیے اب یونی کے کم گوشے والی طرف جا رہا تھا۔ ایک درخت کی اوٹ کے پیچھے کھڑا ہوتے اسے درخت سے لگائے اس کے آگے کھڑا ہوتا اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ گیا۔ ماتھے پہ بل تھے تو آنکھوں میں شدید غصہ۔ اس نے میری کلائی پہ آتے ہاتھ رکھا، وہ تم نے دیکھا؟ لیکن میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا وہ نہیں دیکھا۔ گمبھیر اور غصیلے لہجے میں وہ کہتا عروبہ کو مزید بے سکون کر رہا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتی ابھی بھی شدید غصے میں تھی۔ کچھ بھی نہیں دیکھنا اب مجھے، تمہارا بھائی کر رہا ہے نا دوسری شادی، تم بھی کر لو دوسری منگنی، بلکہ منگنی کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ شادی کر لو۔ عروبہ نے اسے زور سے پیچھے کی طرف پش کرنا چاہا لیکن وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ شازل نے اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے جکڑا اور درخت کے ساتھ لگایا۔ بہت غصہ بھر گیا ہے نا تم میں کہ کسی کی سنتی ہی نہیں۔ وہ اس کی کلائیوں کو دبوچے اس کو اب ذرا سی تکلیف پہنچا رہا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ظالم انسان، درد ہو رہا ہے مجھے۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اسے گھورتے ہوئے بولی، مجھے بھی ہوا تھا یہاں دل میں، جب تم نے بنا سوچے سمجھے سب کے سامنے مجھے اتنا کچھ کہا۔ شازل کا لہجہ اب ٹھنڈا ٹھار تھا اور اس کے اس ٹھنڈے ٹھار لہجے سے ہی عروبہ کی جان جاتی تھی۔ وہ جب غصے میں اس کے مقابل غصہ کرتا تب عروبہ کو اس سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے لہجے میں بدلاؤ آتا عروبہ کے ہاتھ پیر سن ہونے لگتے۔ شازل،
अब की बार आवाज़ धीमी और लहजा भी कुछ हद तक नॉर्मल था। नहीं, ऐसे नहीं, पहले वाले अंदाज में ही बात करो, वही सूट करता है। शाजिल ने उसे झटके से अपने सीने से लगाया तो अरूबा की जान पे बनी। धड़कनों का ताल मेल दोनों के जज्बात में तगयानी मचा गया था। लोगों की निगाह में हम मंगेतर हैं, लेकिन दर हकीकत हमारा ताल्लुक कितना गहरा है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपनी हल्की बेड़ को उसके नरमो नाजुक गाल पे रगड़ता वो पल में उसका गाल सुर्ख कर गया था। अरूबा के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। दोनों निकाह में थे, जो उन्होंने मंगनी के बाद छुप के किया था। वो हमेशा ऐसे ही उसे चुप करवाया करता था, वरना अरूबा दी ग्रेट चुप हो जाए नामुमकिन ही था। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। अचानक से अनाबिया की आवाज़ ने उसे ख्यालों से चौंकाया। आप ही प्लीज़ ऐसे रो रो के खुद को हल्कान मत करें, मर्दजात होती ही बेवफा है। अरूबा ने गुस्से से कहा। नहीं रूबी, अगर ऐसा होता तो ममा के चले जाने के बाद बाबा दूसरी शादी कर लेते, पर बाबा ने तो आज तक वफा निभाई। ममा के चले जाने के बाद भी कभी बेवफाई नहीं की। अनाबिया की बात पे अरूबा चुप सी हो गई। वो सच कह रही थी। उनकी ममा अनाबिया के 10 साल का होने पे अचानक से एक दिन घर से कहीं चली गई। उस वक़्त अरूबा 6 साल की थी और कोई नहीं जानता था कि वो किसके पास गई है। बंदा मर जाए तो एक दिन सब्र आ जाता है, लेकिन जीते जी कहीं चला जाए तो सब्र आना नामुमकिन है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। कहने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो किसी शख्स के साथ भाग गई हैं, लेकिन जुबैर साहब ने फिर भी किसी बात पे कान न धरे और कोई जगह ना छोड़ी जहाँ उन्हें ढूंढा ना हो। आज 13 साल गुजर जाने के बाद भी जुबैर साहब ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। उन्हें आज भी यही उम्मीद थी कि उनकी हुमा उन्हें एक दिन ज़रूर वापस मिल जाएंगी। आप ही उठो, पहले फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं, इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। अरूबा ने उसे समझाना चाहा। अब कुछ कहने को नहीं बचा रूबी, अब सिर्फ खुला का नोटिस जाएगा। इस सुभान कयानी को करे, दूसरी छोड़ तीसरी शादी भी करे, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनाबिया की बात पे अरूबा ने हैरत से उसे देखा। आप ही ये आप क्या कह रही हैं? खुला? अरूबा को लगा उसने कुछ गलत सुना। सुभान और अनाबिया एक दूसरे से टूट के प्यार करते थे। उनकी मोहब्बत के गवाह शाजिल और अरूबा थे, और वो मोहब्बत आज कहाँ चली गई कि अनाबिया सुभान से खुला लेने की बात कर रही थी। हाँ, सही सुना तुमने, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अनाबिया खुद पे जब्त करते बाथरूम में बंद हुई थी, जबकि अरूबा सर पकड़ के बैठ गई थी। सुभान, कल भी तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था, उन्हें जवाब दो बेटा, आखिर बेटी वाले हैं वो। मिसिस ज़ूबिया कयानी ने नाश्ते की टेबल पे खोए हुए सुभान को पुकारा तो वो चौंका। जी मम्मा, आप कुछ कह रही थी? बेटा, तुम्हारी खाला चाहती हैं कि मंगनी की डेट फिक्स कर लें। तुम क्या कहते हो? मिसिस ज़ोबिया ने संजीदगी से कहा। कल की फिक्स कर दें। अचानक से सुभान के लब से निकलते अल्फाज ने शाजिल को बुरी तरह बौखला दिया। ममा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी अना भाभी भाई के निकाह में है। नाराज़गी है तो क्या हुआ, रिश्ता तो अब भी कायम है ना। फिर तुम बीच में मत बोलो, ये बड़ों की बातें हैं शाजिल। मिसिस ज़ोबिया जो सुभान की बात पे खुश हो रही थी, ये बेनाम कागजी रिश्ता भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। सुभान इंतहाई संजीदगी से कहता उठ गया था। जीनिया बस उन सबका चेहरा देखे जा रही थी। क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? शाजिल के सवाल पे सुभान के जाते कदम रुके थे। वही जो एक अनचाहे रिश्ते का अंजाम होता है। दी एंड। वो सख्त नज़रों से शाजिल को घूरते लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। चलो अच्छा है, जान छूटेगी। शाजिल, तुम भी अब इस मंगनी को ख़त्म करो और अपने भाई की तरह आगे बढ़ो। 1 मिनट ममा, शाजिल ने माँ को टोका। वो भाई है जो सुन लेते हैं आपकी बात और मान भी लेते हैं। मैं शाजिल हूँ, सुभान नहीं। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले मैं खुद लेता हूँ और लेता रहूँगा। आप अपना खेल भाई के साथ खेलें, मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कोई भी नहीं करेगा। शाजिल को सुभान की बात पे ही शदीद गुस्सा आ रहा था। ऊपर से मिसिस ज़ोबिया ने उसका रिश्ता भी ख़त्म करने की बात करके आग पे तेल छिड़कने वाला काम किया था। मेरी बात गौर से सुनो शाजिल, तुम भले कुछ भी कर लो, मैं अरूबा को इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। जैसी बड़ी बहन वैसी छोटी बहन, बल्कि 2 हाथ उससे आगे ही है। इंतहा की मुँह फट। मिसिस ज़ोबिया ने मुंह बनाते कहा। तो भाई की ला रही हैं ना आप, सादा सी शरीफ सी लड़की, इसी पे गुजारा करें। शाजिल ने रूखे अंदाज में कहा। बहुत बदतमीज़ हो गए हो तुम, माँ हूँ तुम्हारी, बात करने की तमीज़ भूल गए हो। मिसिस ज़ोबिया ने उसके अंदाज पे गुस्सा होते कहा। कुछ नहीं भूला मैं, पर शायद आप भूल रही हैं कि भाई की खुशी किस में है। शाजिल उनके लिए एक सवाल छोड़ता यूनी के लिए निकल गया। मिसिस ज़ोबिया ने सर पकड़ लिया। न जाने क्या जादू कर दिया है इन दोनों बहनों ने।
पहले सुभान उनकी तरफदारी में जीता था, अब ये एक ना एक भाई को काबिज करके रखा हुआ है उन्होंने। और जीनिया तुम? ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते वो जीनिया को मुखातिब कर गई। तुम्हें यहाँ किस लिए लाया? अगर तुमसे मेरा एक बेटा काबू नहीं होता तो बता दो, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूँ। वो नाराज़गी से बोली, फूफो मैं कर तो रही हूँ, आपका बेटा मुझे मुँह ही नहीं लगाता। वो उदासी से बोली, तो उसके थोड़ा करीब जाओ, उससे दोस्ती बनाओ, उसको अपनी अदाएं दिखाओ। मर्द औरत की अदाओं के पीछे भागता है। वो उसे अपने ही बेटे को फंसाने के नए नए गुर सिखा रही थी। फुफ्फो आपका बेटा अदाओं से नहीं फिसलने वाला, उसके लिए मुझे बहुत कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा, जीनिया ने पुरसोच अंदाज में कहा। मिसिस जोबिया सर नफ़ी में हिलाती उठ गईं। अब उन्हें अपनी बहन को खुशखबरी भी तो सुनानी थी। शाजिल के स्टेटस पे सुभान की मंगनी का कार्ड दर्ज था। वो जो सोने के लिए लेट रही थी, कार्ड पे कल की तारीख पढ़ती शदीद रंजो आलम में मुब्तला हुई। अफसोस, सद अफसोस सुभान भाई, अगर मोहब्बत करने वाले आप जैसे बेदर्द और जालिम होते हैं तो कोई भी कभी मोहब्बत ना करे। वो दुख से सोचते मोबाइल एक तरफ फेंक गई। शाजिल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बजाय भाई को समझाने के तुम उसका साथ दे रहे हो। यू बुज़दिल इंसान। वो शाज़मा की बच्ची तो बहुत खुश होगी, उसकी तो दिली मुराद पूरी होने जा रही है। डैश औरत, पता नहीं आप ही क्या चाहती हैं। सब कुछ सच सच सुभान भाई को बता क्यों नहीं देती? अगर सुभान भाई को आज सारी सच्चाई पता चल जाए तो वो शाज़मा से मंगनी तो दूर की बात, उसकी शक्ल भी ना देखे। वो अपनी सोचों में गुम थी कि उसके नंबर पे मैसेज टोन बजी। खोल के चेक किया तो शाजिल का मैसेज था। उसने कार्ड इनबॉक्स किया था और स्पेशल इनविटेशन दिया था। अरूबा के तो सर लगी पैर बुझी। तुम्हें अपने बुज़दिल भाई की मंगनी मुबारक हो, मुझे इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं। वो मैसेज सेंड करते जलते दिल के साथ मोबाइल को देखने लगी। शाजिल उसका मैसेज पढ़ते सीधा होके बैठा, उस जैसे उसकी बात पे करंट लगा हो। एक तो वो इन्फॉर्म कर रहा था सिर्फ अनाबिया और अरूबा के लिए। स्टेटस ऑन किया, भाई सबको हाइड कर दिया। अब उसे किसी तरह तो बताना था। स्टेटस सीन करके भी वो चुप रही तो मजबूरन उसे इनबॉक्स करना पड़ा। बुज़दिल तो तुम्हारी बहनें निकली जो मैदान खुला छोड़ के भाग गई। हिम्मत होती उनमें तो खड़े होके अपने हक के लिए लड़ती, ना के डर के भाग जाती। शाजिल के मैसेज पे अरूबा ने लब पीछे। भूल रहे हो कैसे तुम्हारी अम्मी ने मेरी बहन को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला था, जैसे बच्चा सिर्फ उन्होंने खोया। मेरी बहन ने तो 5 माह महसूस भी किया अपनी कोख में, इस दर्द का अजाला किया होगा। बताओ ऐसा गुनाह कौन सा हुआ जिसकी इतनी बड़ी सजा दी गई आप ही को? जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। फिर भी इंसान को सजा देने के लिए ज़मीनी खुदा क्यों बन जाता है? उसके इतने लंबे मैसेज के जवाब में शाजिल के पास कहने को कुछ ना बचा। उसने खामोशी से अब मोबाइल एक तरफ रख दिया। वो क्या बोलता, वो खुद उस मंगनी के खिलाफ था, पर सुभान जैसे जुनूनी और ज़िद्दी इंसान को कौन समझा सकता था? एक ही हस्ती थी जिसकी वो सुन लेता था, अनाबिया कियानी। लेकिन उससे भी आज सुभान मुंह मोड़ चुका था। मंगनी की तकरीब अरूज पे थी। रात के 10 बज रहे थे। कियानी हाउस में उस वक़्त खूब गहमा गहमी का समा था। शाज़मा अपनी वालिदा के हमरा वहाँ आई थी। ये भी सुभान की ख्वाहिश थी कि मंगनी की रस्म कियानी हाउस में ही हो। उनकी तो देरीनिया ख्वाहिश पूरी हो रही थी, वो सुभान की बात को कैसे टालती? शाज़मा उस वक़्त पिंक मैक्सी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब मेहमान आ चुके थे। अब सुभान का इंतज़ार था, जो अब तक अपने कमरे से ही नहीं निकल रहा था। शाजिल, जाओ देखो सुभान कहाँ रह गया। मंगनी की रस्म शुरू करें, देर हो रही है। आपके पास भाई का नंबर है ना, तो कॉल कर लें। वो रुखाई से कहता वहाँ से हट गया। एक तो वो जो चाहता था हो नहीं रहा था। ज़बरदस्ती उसे उस मंगनी का हिस्सा बनाया गया। अब सुभान को भी वही लेके आए। वाह! वो मुंह बिगाड़ के कोल्ड ड्रिंक काउंटर की जानिब बढ़ गया। जीनिया मुस्कुराए हुए उसके पास आन खड़ी हुई। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? जीनिया ने भी एक ड्रिंक उठाते उसे इस्तफसार किया, जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो। शाजिल ने उसे एक घूरी से नवाजते रुख फेर लिया। वैसे वो वक्त दूर नहीं जब तुम भी अपने भाई के नक्शे कदम पे चलोगे। जीनिया के अल्फाज पे शाजिल के लब बीचे। तुम्हें ममा ने यहाँ जिस काम के लिए रखा है उस पर तवज्जो दो, वरना टारगेट बदल गया तो इस घर से धक्के दे के मेरी ममा ने तुम्हें बाहर निकालना। तो बेहतर नहीं तुम अपनी खैर मनाओ। वो उसे आईना दिखाते बिना उसका जवाब सुने वहाँ से हट गया। जबकि जीनिया का तो वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। आप एक बार सोच लें, बाबा भी घर नहीं है। अगर उन्हें पता लगा तो उन्हें बुरा लगेगा। अब यहाँ आकर अगर आप अंदर जाने की जिद कर रही हैं, आप नहीं देख पाएंगी वो सब यार। अरूबा को बहन की तकलीफ अपने दिल पे महसूस हो रही थी। यही तो देखना है रूबी,
وہ کس طرح سے میرے سامنے کسی اور کا ہاتھ تھامے گا، پھر اسے رنگ پہنائے گا، اور ویسے بھی یہ رنگ ہے نا، یہ رنگ دوں گی میں اسے تاکہ وہ اس رنگ کو پہنا کے اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ بلکہ ایسا کروں گی، یہ رنگ میں شازمہ کو گفٹ کر دوں گی۔ اب اس کی منگنی پہ خالی ہاتھ آئی ہوں تو گفٹ تو دینا بنتا ہے نا۔ وہ بے ربط باتیں کرتی اروبا کو دکھی کر گئی۔ میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اروبا نے بھی گاڑی سے اترنا چاہا۔ نہیں روبی، آج نہیں، آج یہ میرے اکیلے کی جنگ ہے جو مجھے ہی لڑنا ہے، تم یہیں میرا انتظار کرو، میں جلدی لوٹ آؤں گی۔ انابیہ اسے وہیں چھوڑ سامنے بڑے سے گیٹ سے انٹر ہوئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں وہ 1 سال پہلے دلہن بن کے آئی تھی، اور آج اس کی جگہ لینے کوئی اور آ گئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے سیدھا سٹیج کے قریب جا پہنچی، جہاں اب سبحان کھڑا تالیوں کی گونج میں شازمہ کو رنگ پہنا رہا تھا۔ انابیہ نے دل بڑا کرتے تالیاں بجائیں۔ اس کی نیلی کانچ سی آنکھیں نم تھیں، لیکن چہرے پہ مسکان تھی، ایک زخمی مسکان، معصوم چہرہ، نگاہیں فریبی، لبوں پہ ہنسی، اور دل میں دغا ہے۔ مائک اچانک اپنے ہاتھ میں لیتے انابیہ کی آواز پورے ہال میں چھا گئی۔ سبحان سمیت سب کی نگاہ اس پہ جا اٹھی۔ ملے دوست جس کو یہاں تیرے جیسا، اسے دشمنوں کی ضرورت کیا ہے۔ وہ شعر پڑھتے مائک کو ایک طرف رکھے اب سٹیج کی جانب بڑھی تھی۔ ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو منگنی۔ انابیہ نے دونوں کو دیکھتے مبارکباد دی۔ زوبیہ بیگم نے پہلو بدلا، جبکہ سبحان کی تیز نظریں اسی پہ تھیں۔ کچھ گفٹ نہیں لائی؟ لیکن یہ لو، انابیہ نے اپنی منہ دکھائی کی انگوٹھی شازمہ کی جانب بڑھائی۔ میری طرف سے گفٹ، اب اس پہ تمہارا حق، اس نے شازمہ کی طرف رنگ بڑھاتے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ شازمہ اس کے ہاتھ سے رنگ لیتی، سبحان نے اس کے ہاتھ سے وہ رنگ کھینچ لی اور اسے سخت گھوری سے نوازا۔ انابیہ نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکتا محسوس کیا تو وہ وہاں مزید نہ رک سکی۔ ایک شکوہ کناہ نگاہ سبحان پہ ڈالتے وہ وہاں سے باہر نکلی تھی، لیکن وہ گھر کی بیک سائڈ پہ گئی تھی۔ سبحان سب کو چھوڑتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ سبحان، مسز زوبیہ نے اسے پکارا تھا، پر وہ انسنی کرتا تیز قدموں سے انابیہ کے پیچھے ہی لپکا۔ انابیہ گھر کی بیک سائڈ کی طرف بھاگے جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اسے یہاں سے جانا تھا، کچھ وقت اسے اکیلے رہنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کے بیک دروازے سے باہر قدم رکھتی، سبحان نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ گہرے سانس بھرتے وہ سبحان کو اجنبیت سے دیکھنے لگی۔ سبحان کو اس کے یوں دیکھنے پہ بہت تکلیف ہوئی تھی۔ لیو می، وہ غصے سے چلائی۔ سبحان اس کا ہاتھ سختی سے تھامے بنا کوئی بات کیے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ دروازہ لاک کرتے اس کی جانب مڑا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہی سرد و سپاٹ لہجہ، ذرا غم یا شرمندگی نہ تھی۔ انابیہ تو جیسے پاگل ہونے کی تھی۔ اسے دونوں بازوؤں سے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو سبحان نے اس کی دونوں کلائیاں تھام لیں اور اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ کیوں مشکلیں بڑھا رہی ہو اپنے اور میرے لیے؟ وہ گھمبیر انداز میں کہتا، غصے میں بھی انابیہ کے دل کی دھڑکنوں میں شور مچا گیا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، دور ہٹو مجھ سے، وہ چلائی تھی، لیکن خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ اس لیے تو یہاں نہیں آئی کہ دور ہو جاؤں تم سے۔ سبحان اس کا وجود اپنے کمرے میں محسوس کرتا اس کو خود میں بھینچ گیا۔ وہ آج بھی شدت سے اسے چاہتا تھا۔ اس کے بنا اپنا وجود بے سرر سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے چھوا بھی تو آپ کی جان لے لوں گی مسٹر سبحان، جس سے منگنی کی انگوٹھی پہنائی ہے اسی کو۔ اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ سبحان نے اپنے ہونٹوں سے اس کے لبوں پہ قفل لگایا تو وہ ساکت ہو گئی۔ 6 ماہ بعد وہ اس لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ 6 ماہ تک سبحان نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ باپ کے گھر رہ رہی تھی، کیونکہ ہاسپٹل سے سبحان نے اپنے گھر لانے سے انکار کر دیا تھا، اور وجہ اس کا 5 ماہ کا بیبی مس کیریج تھا، جس کا قصوروار وہ انابیہ کو سمجھتا تھا۔ ایک دم سے سب یاد کرتے انابیہ پینک ہونے لگی۔ وہ بری طرح بے قابو ہوتی خود کو سبحان سے چھڑا رہی تھی، لیکن سبحان کی گرفت مزید سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی کہ سبحان اسے لیے بستر پہ گرا اور اس کی کلائیوں کو تکیے پہ لگاتے اس کا چہرہ نہارنے لگا، جو اب روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا پینک کیوں ہو رہی ہو؟ پہلی بار تو نہیں چھو رہا؟ وہ اتنا کہتے اس پہ اپنا حق جتاتے انابیہ کی سانسوں کو منتشر کر گیا۔ بہت ہی پیار سے اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا، باری باری ان پہ بھی اپنے لبوں کی مہر لگاتا اسے مکمل ساکت کر گیا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جادوگر تھا تو انابیہ غلط نہ کہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے قابو کر لیا کرتا تھا۔ اپنے سحر میں وہ آج بھی انابیہ کو جکڑ چکا تھا، اور انابیہ چاہ کے بھی اس سحر سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ انابیہ کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے اب وہ بہت نرمی سے اس پہ اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ وہ جو ہمیشہ اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دیا کرتی تھی، آج ساتھ نہیں دے رہی تھی تو روک بھی نہیں پا رہی تھی۔
سبحان اس کا یہ روپ دیکھتا، غصے سے ذرا سا اوپر ہوتا، اپنی شرٹ نکالتا۔ اس کے ارادے دیکھتے انابیہ جی جان سے لرزی، پورے جسم سے جیسے کرنٹ بہنے لگا۔ اس کی قربت کو کتنی بار تو جھیل چکی تھی، ہر بار ہی وہ اپنی شدتوں سے اس کی جان ہلکان کر دیا کرتا تھا، اور آج تو اس کے چہرے کے رنگ بھی بدے ہوئے تھے۔ سبحان مجھے جانا ہے پلیز، وہ نم آواز میں بولی۔ تم نے سبحان کیانی کو بہت ہلکے میں لے لیا مسز، اتنا قریب آ کے کون کافر جانے دیتا ہے؟ وہ اس کے اور اپنے بیچ کے سارے پردے گراتے اسے اپنی باہوں میں چھپنے پہ مجبور کر گیا۔ میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنا چہرہ چھپاتے رو دی۔ سبحان نے لائٹس ڈم کرتے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ میرے نکاح میں ہو، تم پہ حق رکھتا ہوں، معافی مانگوں گا بھی نہیں، اپنی کہتا وہ اس کی ہوش ٹھکانے لگا گیا۔ انابیہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں، اس کا دیا ہر لمس انابیہ کی جان پہ بنایا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، انابیہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اروبا گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی کیانی ہاؤس سے تھوڑا سا پیچھے کر کے کھڑی کی تھی، جہاں ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس کی گاڑی چھپی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہاں سڑک پہ گاڑی کھڑی کرنا اروبا کو مناسب نہ لگا، پر وہ انابیہ کو کال ملا رہی تھی۔ اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ یا اللہ، آپ ہی کہاں رہ گئی ہیں؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ کیا کروں، سبحان بھائی کو کال ملاؤں یا شازل کو؟ وہ ششو پن میں تھی، پر کب تک انتظار کرتی۔ اس نے شازل کو کال ملائی۔ شازل جو سبحان کو انابیہ کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب لے جاتا دیکھ مسکرا رہا تھا۔ موبائل پہ اروبا کی کال دیکھتے اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ بولو، کال ریسیو کرتے ہی وہ کان سے لگاتے بولا۔ آپ کہاں ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ شازل سرے سے ہی انکاری ہو گیا۔ دیکھو شازل، زیادہ بھاؤ کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے آپ ہی کیانی ہاؤس کے اندر ہیں، میرے ساتھ ہی آئی تھیں وہ، کب سے باہر ویٹ کر رہی ہوں، وہ واپس نہیں آئی۔ کیا کہا تم نے؟ تم باہر ہو؟ وقت دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ شازل نے دانت کھچکچاتے غصے سے کلائی میں بندی گھڑی پہ وقت دیکھا، جہاں 12 بجنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ تم مجھے لیکچر مت دو پلیز، آپ ہی کو بھیجو باہر، مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے۔ تمہاری آپ ہی کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہی ہیں، لیکن لگتا ہے تمہیں ڈوز کی ضرورت ہے۔ شازل کی معنی خیز بات پہ اروبا نے اپنے موبائل کو گھور کے دیکھا۔ مجھ پہ اپنا یہ 2 روپے والا روب نہ جمایا کرو، ڈرتی نہیں میں تم سے، سمجھے؟ وہ غصے میں کہتے کال کاٹ گئی۔ آیا بڑا مجھے ٹیز کرنے والا، غصے سے موبائل سامنے ڈیش بورڈ پہ پھینکا۔ زبیر صاحب آج شہر سے باہر تھے، ورنہ وہ اس طرح گھر سے کبھی نہیں نکل پاتی، اور ڈانٹ الگ پڑتی، لیکن کب تک یہاں کھڑی رہو گی؟ آپ ہی کو احساس ہونا چاہیے میرا، بھلا کوئی ایسا کرتا ہے؟ اروبا کو ارد گرد کالی رات دیکھتے اب خوف سا محسوس ہونے لگا کہ تبھی اسے گاڑی کے پاس کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اروبا نے گھبراتے ہوئے جلدی سے سارے لاک بند کر دیے، جو کہ پہلے ہی بند تھے، اب ہڑبڑی میں ان لاک ہو گئے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی چھائی رہی۔ اروبا نے ارد گرد سب دیکھ لیا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ اس نے موبائل اٹھاتے شازل کو کال ملانی چاہی کہ اسی لمحے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے وہ شخص اندر آیا۔ اروبا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے نیچے گرا تھا۔ وہ چیخ مارتی پیچھے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ اپنے سامنے شازل کو دیکھ ایک پل کو اروبا کے حواس جانے لگے کہ شازل کے چہرے کی مسکان نے اسے واپس ہوش کی دنیا میں لاپٹکا۔ کیا ہوا ڈارلنگ، اتنا ڈر؟ میں تو تمہیں بہادر سمجھا تھا، لیکن تم تو ڈرپوک نکلی۔ شازل نے اس کا مذاق اڑایا۔ جو بی بی دروازے کے ساتھ چپکی ہوئی بیٹھی اسے ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اروبا، اے! شازل اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی دیکھ اس کی جانب مڑتا اسے نرمی سے پکار گیا، پر اس نے شازل کو کوئی جواب نہ دیا۔ یہ ایکسپریس ٹرین چپ کیوں ہے؟ شازل نے ہاتھ بڑھا کے اس کے گال چھونا چاہا کہ اروبا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ شازل کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری۔ اسے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے کھینچ کے اپنی گود میں لیا۔ اس اچانک افتادات پہ اروبا نے گھبرا کے اس کے کالر کو مٹھی میں دبوچا۔ اس کی کمر کے اطراف میں ہاتھ رکھے وہ اسے اپنی گود میں ایڈجسٹ کر کے بٹھاتا اب اس کو مکمل قابو کر گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن چہرے پہ شدید غصہ و ملال تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے میری جان کو؟ شازل کا لہجہ جس قدر ٹھنڈا تھا، اس کے ہاتھوں کی سختی اسی قدر بڑھتی جا رہی تھی۔ تم کیا؟ میں اس کے چہرے سے 1 انچ کے فاصلے پہ وہ اسے اکسا رہا تھا۔ اروبا کا دل 120 کی رفتار سے دوڑنے لگا تھا۔ غصہ تو کہیں دور جا سویا تھا۔ اس وقت شازل کی قربت اس کی جان لے رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ خسمس آئی کہ شازل نے اس کی کمر پہ زور سے چٹکی کاٹی۔ درد برداشت کرنے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ شازل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اروبا تھی، جب تک بدلہ نہ لے لیتی چھوڑتی کہاں تھی؟
اس نے شاذل کو کالر سے تھامے اپنی طرف کھینچتے اس کی گردن پہ اپنے دانتوں سے زور سے کاٹا۔ شاذل تو آنکھیں بند کیے اس کا دیا میٹھا درد برداشت کرتا اپنے جذبات پہ طغیانی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے بائٹ کرتی پیچھے ہٹی ہی تھی کہ شاذل نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، اسے کھینچ کے خود سے قریب کرتے شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ آج پہلی بار شاذل اس طرح اس کے قریب آ کے اسے بے بس کر رہا تھا۔ چھوٹی موٹی شرارتیں اور شدتیں وہ اکثر دکھایا کرتا تھا، لیکن لبوں تک پہنچنے کی جسارت وہ پہلی بار کر رہا تھا۔ عروبہ اس کی اس حرکت پہ غصے سے خود کو کیا چھڑاتی۔ وہ اسے کمر سے بری طرح جھکڑے اس کو ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو چراتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو عروبہ کے لہو جھلکاتے لبوں کو دیکھ ایک آنکھ ونک کرتا مسکرایا تھا، جیسے کہہ رہا ہو مجھ سے نہیں جیت سکتی، بہت برے ہو تم۔ عروبہ نے اپنے لبوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ تم میرا لمس نہیں مٹا سکتی عروبہ۔ شاذل کو برا لگا۔ بس کر دو شاذل، میں اب تمہاری جان لے لوں گی اب اگر تم نے کچھ بھی کیا۔ شاذل نے اس کی باہیں اپنے گلے کے گرد باندھتے اس کی باتوں کو انجوائے کیا تھا۔ منظور ہے، لیکن طریقہ میں بتاؤں گا۔ وہ اس کو بہت محبت سے دیکھتا اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کر گیا۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ غصہ ہو رہی تھی۔ اس نے اسے مکمل اپنی دسترس میں لیا ہوا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اس پہ اپنا پورا تسلط جمایا ہوا تھا اور اب عروبہ کو اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ شاذل نے اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو نوٹ کر لیے۔ تم مجھے یہاں ہریسمنٹ کرنے آئے ہو؟ مجھے آپ ہی کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، اور تم مجھے… وہ رو دینے کو تھی۔ اس کے آنسو جتنے برے لگے اس کی بات نے شاذل کا دل اتنی ہی بری طرح چھلنی کیا۔ تم نے میری محبت کو ہریسمنٹ کا نام دے دیا عروبہ؟ شاذل کی آنکھوں کا رنگ یک لخت بدلا تھا۔ عروبہ نے سہمی نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پہ اب محبت نرمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ ایک سرد انداز تھا، خون کو جما دینے والا۔ شاذل نے اس کی خاموشی پہ اسے زور سے اس کی سیٹ پہ پٹکا۔ عروبہ نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ عروبہ بھی گھبرا کے اس کے پیچھے اتری۔ شاذل، اس نے اسے پکارا پر وہ رکا نہیں۔ عروبہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، تم نے غلط مطلب نکالا ہے شاذل۔ وہ اپنی بات کی صفائی دے رہی تھی۔ غلط بات کا غلط مطلب ہی نکلتا ہے۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے بولا، لیکن اس بار اسے بالکل نہیں چھوا۔ تمہیں میرا لمس برا لگتا ہے کہ 1 منٹ سے پہلے اسے خود سے مٹا دیا؟ میرا قریب آنا ہریسمنٹ لگتا ہے؟ میری محبت کو تم گالی دے رہی ہو اور مجھے کہہ رہی ہو کہ میں غلط مطلب نکال رہا ہوں؟ وہ دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ عروبہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ عروبہ نے اپنے پیروں پہ اوپر ہوتے ایک دم سے شاذل کے لبوں پہ اپنے لب رکھے۔ ہر سو ایک سناٹا چھا گیا۔ اپنی چپ دکھاتی وہ دوسرے بل پیچھے ہٹی تھی، لیکن شاذل نے اسے کھینچ کے واپس اپنے سینے سے لگایا۔ اب یہ کیا تھا؟ شاذل کا انداز یک لخت ہی بدلا۔ مجھے تمہارا لمس برا نہیں لگتا، نہ ہی قریب آنا۔ وہ سر جھکائے آنسو روکتی بولی۔ شاذل کے دل میں اتر رہی تھی، پھر بنا کسی قصور کے رخصتی سے کیوں منع کیا ہوا ہے؟ تمہاری وجہ سے میں اپنی ڈگری لے کے بھی بے وقوفوں کی طرح یونی کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ شاذل کی بات پہ عروبہ نے منہ بنایا۔ تو میں نے کہا ہے کہ آؤ؟ وہ منہ بسورتے پریشان لگی۔ نہیں، میں ہی پاگل ہوں۔ اگر تم رخصتی دے دو تو یہ جھنجٹ ختم ہونا۔ میرے پاس آ جاؤ ہمیشہ کے لیے، تو چھپا لوں گا تمہیں سب سے۔ وہ اسے زور سے سینے میں بھینچتا بولا۔ شاذل، کیا آپ ہی اور سبحان بھائی میں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا کیا؟ وہ سر اٹھا کے بچوں کی طرح پوچھ رہی تھی۔ ہو جائے گا آج کے بعد، مجھے لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاذل پر اسرار انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ آج کیا ہوا؟ عروبہ نے اچنبھے سے پوچھا تو شاذل گہرا مسکرایا۔ صبح صادق کے وقت انابیہ کی آنکھ کھلی تھی، بس سوائے سبحان کو دیکھا جس نے رات اپنی جنونیت کی داستان رقم کی تھی۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سبحان کے بازو کو پیچھے کرتے وہ اٹھ کے بیٹھی۔ اوہ خدایا، عروبہ کہاں ہوگی؟ وہ تو میرے ساتھ آئی تھی رات بھر، کیا وہ باہر گاڑی میں یا اندر آئی ہوگی؟ میرا پوچھنے انابیہ کو ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی۔ رخ پلٹ کے دیکھا تو سبحان ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ انابیہ نے باتھ روم کا رخ کیا، اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ فوراً وہ سبحان کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ شازمہ سے منگنی کے بعد اب ان کے رشتے میں گنجائش نہیں بچی، یہی سوچتے وہ خود کو اچھی طرح کور کرتی اب باہر نکل رہی تھی۔ سبحان جس کی آنکھ کھل چکی تھی، انابیہ کو یوں چوروں کی طرح باہر جاتے دیکھ اپنے لب بھینچ گیا، جیسے انہوں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ وہ اس کی تھی، آج بھی اس کی، سر سے پاؤں تک اس کی۔ وہ خود کو اس سے چاہ کے بھی دور نہیں کر سکتی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے اس نے سگریٹ سلکایا۔ تم ہمیشہ میری رہو گی، اور کل کی رات کے بعد تو تمہیں مزید اچھے سے ازبر ہو گیا ہوگا کہ تم اب بھی صرف میری ہو۔
وہ جنونی انداز میں سوچتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اروبا کی آنکھیں شازل کی گدگدی کرنے سے کھلی تھیں۔ دونوں نے رات گاڑی میں ہی گزاری تھی۔ شازل، وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی، جسے شازل نے اپنے لبوں سے چنا تھا۔ تمہاری مسکان میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور سکون ہے۔ شازل نے اسے پھر سے گلے سے لگایا۔ تبھی انابیہ نے گاڑی کا دروازہ بجایا تو وہ دونوں چونکے۔ دیکھو آپ ہی آ گئیں، اب تمہیں یہاں دیکھ وہ کیا سوچیں گی؟ اروبا اپسیٹ ہوئی۔ کچھ نہیں سوچیں گی، جانتی ہیں وہ بھی یار سب شادی شدہ ہیں آخر۔ شازل ایک آنکھ ونگ کرتا نیچے اتر گیا۔ انابیہ نے شازل کو دیکھتے نظریں چرائیں اور اس کے اترتے ہی خود گاڑی میں بیٹھتی اروبا کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا۔ ان کے جاتے ہی شازل اندر روم میں آیا۔ اس کی کمر میں شدید درد اٹھا تھا۔ ساری رات سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اروبا کو گود میں لیے اسے سلا کے خود جاگتا رہا۔ اس کے دیے میٹھے درد نے بھی شازل کو سونے نہ دیا۔ اب بستر پہ گرتے ہی اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی خود ہی بند ہونے لگیں۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ اروبا کو اس کی فکر ہوئی۔ وہ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ دوگلا انسان ہے اروبا، ایک طرف اس نے شازمہ سے منگنی کی تو دوسری طرف میرے ساتھ۔ وہ روندے لہجے میں بولتی رو دی۔ کیا کیا آپ کے ساتھ؟ اروبا پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں، گاڑی تیز چلاؤ۔ وہ خود پہ ضبط کرتی منہ دوسری جانب موڑ گئی۔ اروبا بھی چپ سی ہو گئی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو سبحان؟ ایک طرف تم نے شازمہ سے منگنی کی اور دوسری طرف وہ لڑکی صبح تمہارے کمرے سے نکلی۔ کیا ہے یہ سب؟ زوبیہ بیگم کو شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ سبحان کے باہر آنے پہ وہ بھری بیٹھی تھیں، رہ نہ سکی اور بولتی چلی گئی۔ شازمہ اپنی والدہ کے ساتھ وہی تھی، وہ بیوی ہے میری۔ سبحان نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا، تو میں کون ہوں؟ شازمہ نے تنگ ہو کے پوچھا۔ تم منگیتر، نارمل انداز میں جواب دیا۔ شازمہ نے دکھ سے زوبیہ بیگم کی جانب دیکھا۔ دیکھو سبحان، شازمہ سے شادی سے پہلے تمہیں اپنی بیوی کو طلاق۔ ابھی شازمہ کی والدہ بشرا بی بی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پاس پڑا واس سبحان نے چھناکے سے ہاتھ مارتے زمین بوس کیا۔ وہ انتہائی قیمتی واس تھا جو اس سبحان اٹلی سے لایا تھا۔ کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ سبحان نے انہیں دیکھتے پوچھا جو اس وقت گھنگ اس واس کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان، آر یو اوکے؟ مسز زوبیہ کو سبحان میں بدلاؤ سا محسوس ہوا۔ ابھی ہی تو اوکے ہوا ہوں۔ وہ آرام سے اپنی چیئر گھسیٹ کے ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا۔ سبحان، تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ۔ یہ منگنی کسی نے زور زبردستی نہیں کروائی تم سے، جیسے تمہیں ہم مجرم بنا رہے ہو۔ مجرم تو تم ہو۔ اچانک سے سبحان کے جواب پہ شازمہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ جرم تو ہوا ہے، اور بہت بڑا جرم۔ اس کی معافی بھی نہیں ملے گی تمہیں، مانگو گی تب بھی۔ سبحان نے قہر کی نگاہ سے شازمہ کو دیکھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ شازمہ نے بھی بنا پلک جھپکے پوچھا۔ سبحان اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آیا۔ تم جانتی ہو ابھی میرا دل کیا چاہ رہا ہے کہ تمہیں ابھی اسی وقت زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ سبحان کی سخت گیر آواز پہ سبھی نے چونک کے اسے دیکھا۔ شور کی آواز سنتے شازل بھی بھاگ بھاگ نیچے آیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی، پہلے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی اور اب سبحان کی اونچی آواز، اور میں نے ایسا کیا کہ تم مجھے زمین میں گاڑو گے؟ شازمہ نے بھی غصے سے بولا، تم نے میرا وارث اس دنیا میں آنے سے پہلے اسے مار دیا۔ تم قاتل ہو، قاتل۔ سبحان کی بات پہ سبھی کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بکواس؟ شازمہ کی والدہ نے آگے بڑھ کے گھبرا کے بیٹی کی سائیڈ لینی چاہی۔ خبردار، آپ بھی برابر کی شریک ہیں، میرے پاس ثبوت ہیں، قانون دے گا آپ کو سزا۔ میرے بچے کو مار دیا۔ سبحان کی آنکھیں انتہائی لال ہو رہی تھیں۔ یہ سب جھوٹ ہے؟ تمہیں اس انابیہ نے جو بھی کہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ میں گئی ہی نہیں وہاں، وہ جھوٹ۔ انابیہ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ سبحان کی بات پہ شازمہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑے۔ وہ جلد بازی میں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار گئی تھی۔ شازمہ؟ زوبیہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انابیہ اس دن گھر میں اکیلی تھی کہ اسی پل باہر ڈور بجی۔ انابیہ نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے شازمہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ تم یہاں؟ شازمہ سے پیچھے کرتے ہوئے اندر داخل ہوئیں، جیسے وہ جانتی تھیں کہ آج انابیہ گھر میں اکیلی ہے۔ ہاں، میں بہت شوق ہو گیا تمہیں سبحان کی زندگی میں رہنے کا اور اس کا بچہ پیدا کرنے کا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، اور نکلو یہاں سے۔ انابیہ نے اسے دروازے کی جانب دھکیلنا چاہا، لیکن شازمہ نے غصے سے خود کو چھڑایا۔ سنبھل کے لڑکی، سنبھل کے۔ تم اکیلی نہیں، سبحان کا بچہ بھی ہے تمہارے ساتھ، تو سبحان تو تمہیں مار ہی ڈالے گا۔ شازمہ کی بات پہ انابیہ جان سے کانپی تھی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی انابیہ سمجھ نہ سکی۔ اپنی فضول باتیں بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ انابیہ فی الحال اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ 5 منتھ پریگننٹ تھی اور سبحان شہر میں نہیں تھا۔ وہ جاتے ہوئے انابیہ کو اس کے فادر کے گھر چھوڑ کر گیا تھا تاکہ وہ آرام سے رہ سکے۔
لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مصیبت اور پریشانی جگہ دیکھ کر نہیں آتی۔ شازمہ نے اس دن موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انابیہ کو پیٹ کے بل زمین پہ گرایا۔ انابیہ تڑپ اٹھی، لیکن شازمہ وہاں سے بھاگ نکلی، اور جب تک انابیہ کو ہاسپٹل لے کے گئے وہ اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ یہ بات انابیہ نے کسی سے نہیں کہی، لیکن صرف عروبہ جان پائی، پر اسے بھی انابیہ نے قسم دے دی۔ ہاں، وہ کہنا چاہتی تھی یہ سب سبحان سے، اپنے شوہر سے، لیکن سبحان نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اس سے کچھ کہہ سکتی۔ بچے کے جانے کا دکھ دونوں کو اپنی جگہ ہی تھا، لیکن سبحان نے انابیہ کی شکل تک نہیں دیکھی، اور انابیہ نے کتنی دفعہ اسے ملنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے گھر گئی جہاں زوبیہ بیگم نے اسے نکال دیا۔ اپنی تکلیف کو بھلا کر وہ سبحان سے ملنے کے لیے اس کے آفس گئی، لیکن سبحان ایک دن بھی اسے نہیں ملا، اور پھر خبریں گردش کرتی ہوئی انابیہ تک پہنچی کہ سبحان اسی شازمہ سے منگنی کر رہے جس نے انابیہ کی گود اجاڑ دی، اور تب انابیہ خود کو روک نہیں پائی اور سبحان کے پاس جا پہنچی۔ وہاں بھی سبحان نے اس کی ایک نہیں سنی۔ تب انابیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ راز راز ہی رکھے گی کہ اس کے بچے کی قاتل کوئی اور نہیں، شازمہ ہے۔ پر یہ راز کھل گیا رات کو جب گیسٹ روم کے باہر سے گزرتے ہوئے سبحان نے اپنی خالہ اور شازمہ کی باتیں سن لی، جس میں شازمہ صاف لفظوں میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے انابیہ اور سبحان کے بچے کا قتل کیا، اس کے باوجود وہ پھر سے ایک ہو رہے ہیں۔ سبحان نے وہ ساری باتیں ریکارڈ کر لیں۔ سبحان، میری بات سنو، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز تم میرا یقین کرو۔ شازمہ اپنی بے گناہی سبحان کے سامنے ثابت تو نہیں کر پا رہی تھی، لیکن خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے شور شرابہ کرنے لگی۔ سبحان پولیس کو فون کر چکا تھا، اور پولیس نے آتے ہی شازمہ اور اس کی والدہ کو اپنی حراست میں لیا۔ بیٹا، تھوڑا سا لحاظ کر لو، تمہاری خالہ ہوں میں، مانا کہ میری بیٹی نے بہت غلط کی ہے، لیکن تمہاری بڑی ماں کی بہن ہوں، تھوڑا لحاظ کر لو۔ شازمہ کی والدہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی طلب کی۔ کر دیتا معاف اگر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوتی، لیکن میری انابیہ، میرے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچایا، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ انسپیکٹر صاحب، انہیں لے جائیں، سبحان نے اپنے اوپر بمشکل ضبط کرتے ہوئے انسپیکٹر برہان سے کہا۔ ان کے جانے کے بعد سبحان کرسی پہ ڈھسا گیا۔ زوبیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انہوں نے سبحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے اسے تسلی دے رہی ہوں۔ سبحان نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جب ہی شازل نیچے آیا اور سبحان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ بھائی، جو ہونا تھا ہو گیا، ہر کام میں اللہ کی ہی مصلحت ہے، بس آپ جائیں اور بھابھی کو گھر لے آئیں، یہ گھر ان کا ہے اور ان کے ہونے سے ہی یہ گھر ہے، اور مجھے یقین ہے وہ آنے سے کبھی انکار نہیں کریں گی۔ شازل نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا تو سبحان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ شازل ٹھیک کہہ رہا ہے سبحان، بہت زیادتی کر دی ہم نے انابیہ کے ساتھ، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں۔ اس کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، صرف شازمہ اور اس کی والدہ نے نہیں، ہم نے بھی ان 6 ماہ میں اسے بہت دکھ دیے ہیں۔ وہ بہت دفعہ ٹوٹی ہوگی، اب اسے جوڑنے کا وقت ہے، اس سے معافی مانگنے کا۔ مسز زوبیہ نے بھی دکھی دل سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جبکہ سبحان بالکل خاموش تھا۔ انابیہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہوگی، شام تک وہ باہر نہ نکلی۔ عروبہ کی اپنے بابا سے فون پہ بات ہو گئی، وہ کچھ دیر میں پہنچنے والے تھے۔ عروبہ انابیہ کے روم میں گئی تو وہ اپنا سارا سامان پیک کر رہی تھی۔ عروبہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ انابیہ شہر چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہی ہے۔ ابھی ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک بابا گھر نہیں آتے میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی۔ عروبہ نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا تھا۔ مجھے مت روکو عروبہ، میں یہاں 1 منٹ نہیں رہ سکتی، میں نہیں بیان کر سکتی اپنی فیلنگز، پلیز تم مجھے مت روکو۔ انابیہ نے اپنا بیگ عروبہ کے ہاتھ سے کھینچا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ابھی وہ صحن تک پہنچی تھی کہ سامنے سے ہی اسے اپنی والدہ کے ساتھ سبحان اندر آتا دکھائی دیا۔ انابیہ نے غصے سے اپنا بیگ زمین بوز کیا اور رخ پلٹ لیا۔ سبحان نے زبیر صاحب صبح ہی پہنچ گئے تھے، لیکن ان کے پہنچتے ہی سبحان انہیں گھر لے گیا۔ ساری بات انہیں بتا دی تھی، اور ان کے ساتھ ہی اب وہ ان کے گھر آیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہاری بات سنے گی سبحان، زبیر صاحب نے بیٹی کو انتہائی غصے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ایک موقع تو دے دیں، میں منا لوں گا اسے۔ سبحان کو دیکھتے انابیہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سبحان نے اس کے پیچھے آتے دروازہ لاک کیا۔ خبردار جو میرے پاس بھی آئے آپ، میں بالکل لحاظ نہیں کروں گی۔ انابیہ نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ تم مجھے اپنے پاس آنے سے رات کو بھی نہیں روک پائی، تو اب بھی نہیں روک پاؤ گی۔ سبحان نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ میری بے بسی کا مذاق اڑانے آئے ہیں؟ انابیہ پینک ہوئی تھی۔ بالکل نہیں پاگل، تمہیں لگتا ہے تمہارا سبحان تمہارا مذاق اڑائے گا؟ سبحان نے اس کے گالوں پہ آئے آنسو پونجے۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ہمارے بچے کو اس شازمہ نے؟ سبحان کا رنگ انتہائی سرخ ہوا۔ آپ نے مجھے موقع دیا، ایک بار بھی مجھے کہنے کا موقع دیے بنا سزا سنا گئے۔ کس سے بولتی، کس سے کہتی اور کیوں کہتی؟ انابیہ نے اسے غصے سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن کر نہیں پائی۔
مانتا ہوں میری غلطی ہے، کیا معاف نہیں کرو گی؟ وہ اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے بولا، آپ سب مرد اتنا سب کچھ کرنے کے بعد معافی کیسے مانگ لیتے ہو؟ انابیہ نے غصے سے طنز کیا، شاید اس لیے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری جانم ہمیں معاف کر دے گی۔ سبحان نے اس کے سامنے سر جھکاتے کہا، اگر یہی غلطی عورت کرے تو تم مرد لوگ کبھی معاف نہ کر سکو۔ اتنا ظرف کبھی تم لوگ بھی لے آؤ۔ اب وہ باقاعدہ لڑ رہی تھی۔ سبحان نے سر اٹھاتے انابیہ کو دیکھا۔ اس کی قربت کے رنگ انابیہ کے چہرے پہ کھلتے اسے اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے معاف نہیں کرنا۔ وہ منہ پھیر گئی، جبکہ سبحان اب بھی بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ انابیہ نے غصے سے زچ آتے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ مقابلہ تو وہ آج بھی اس کا نہیں کر سکتی تھی۔ آج بھی وہ ظالم بے دردی اس کا دل دھڑکائے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے چھونے بھی نہیں دے رہی، دیکھنے بھی نہیں دے رہی، یہ تو زیادتی ہے، وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولا۔ اچھا، اور جو رات کو کیا وہ کیا تھا؟ آئے بڑے میری سننے والے۔ انابیہ اسے واپس پہلے والے روپ میں دیکھتی پھر سے چہک رہی تھی، اور سبحان اس کا چہچانا ہی دیکھتا جی اٹھا تھا۔ اسے لیے وہ باہر آیا تو باہر ایک محفل سجی تھی۔ مسز زوبیہ زبیر صاحب، شازل عروبہ، سبھی ایک ساتھ بیٹھے شازل اور عروبہ کی شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ پہلے شازل کو اپنے پیروں پہ تو کھڑا ہو جانے دیں۔ اچانک سے سبحان کی بات پہ سبھی چونکے۔ یہ لیں، ہو گیا کھڑا۔ شازل فوراً سے کھڑا ہوتا سب کو دکھائے بولا، تو سبھی کا زندگی سے بھرپور